جب حضرت خالد بن ولید یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو اس دوران ساسانی سلطنت میں حصول تخت کے لیے جنگ جاری تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بہترین موقع جانتے ہوئے عراق کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے اس وقت کے بہترین جرنیل حضرت خالد بن ولید کو ساسانی سلطنت پر حملے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت یمامہ میں اپنی فوجی چھاؤنی میں موجود تھے، جہاں سے انہوں نے 18,000 کی فوج کو جمع کیا اور مارچ 633 عیسوی کے آخر میں وہ عراق کو فتح کرنے کے لیے یمامہ سے روانہ ہوئے۔ روانگی کے بعد سیدنا خالد بن ولید نے ایک خط ساسانی گورنر ہرمز کو بھیجا، جس میں انہوں نے ساسانی گورنر سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ ہرمز نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے دارالحکومت میں شہنشاہ یزدگرد سوم سے فوری طور پر فوجی کمک مانگی۔ اس کے بعد ہرمز نے اپنے پاس 20,000 سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دیا اور وہ کاظمہ کے قریب یمامہ کی اہم سڑک کا دفاع کرنے کے لیے دارالحکومت ابالا سے نکلا۔ تاہم سیدنا خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر صحرا میں چلے گئے۔ جب ساسانی گورنر کو حضرت خالد بن ولید کی فوج کی خبر ملی تو وہ وہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ حفیر کی طرف کوچ کرنے لگا۔ اسلامی مورخین کے مطابق بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ سیدنا خالد بن ولید چاہتے تھے۔ خانہ جنگیوں کے باوجود ساسانی فوج اب بھی مضبوط تھی، کیونکہ ان کے ہتھیاروں نے انہیں دوسری فوجوں سے برتر بنا دیا تھا۔ اس لیے سیدنا خالد بن ولید نے ایک بہترین جنگی چال چلی۔ انہوں نے ساسانی فوج کو ایک لمبا چکر لگوایا تاکہ وہ پہلے ساسانی فوج کو تھکا کر اسے میدان جنگ میں آسانی کے ساتھ اپنا شکار بنا سکیں۔ اسلامی لشکر کی پیش قدمی انتہائی خفیہ تھی، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کب اور کہاں سے اسلامی فوج اچانک نکل آئے۔ جب ساسانی کمانڈر ہرمز حفیر تک پہنچا تو سیدنا خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ کاظمہ کی طرف چلے گئے۔ سیدنا خالد اگر چاہتے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس شہر پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن خالد بن ولید نے کاظمہ کو فتح کرنے کی بجائے یہاں اپنی فوج کو آرام کرنے کا حکم دیا اور وہ خود ہرمز کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ اپریل 633 عیسوی کے شروع کے دنوں میں تکی ہاری ساسانی فوج کاظمہ شہر کے قریب پہنچ گئی اور یوں تاریخ میں پہلی بار خلافت راشدہ اور ساسانی سلطنت کے درمیان جنگ شروع ہوئی، جسے زنجیروں کی لڑائی، بیٹل آف دی چین اور جنگ ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کو بیٹل آف دی چین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ساسانی لشکر کے پیدل دستوں نے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ان کے دل سے پسپائی کا خوف جاتا رہے اور سپاہی میدان جنگ سے بھاگ نہ سکیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ کے لیے ایک طویل حکمت عملی اختیار کی ہوئی تھی۔ انہوں نے ساسانی فوج کو 2 لمبے چکر لگوا کر انہیں تھکا دیا تھا، اور سیدنا خالد بن ولید نہیں چاہتے تھے کہ کاظمہ کے مقام پر ساسانی فوج آرام کرے اور تازہ دم ہو کر میدان جنگ میں اترے۔ جیسے ہی ساسانی لشکر کاظمہ شہر کے مغرب میں پہنچا تو حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں اترے۔ ساسانی فوج کے درمیان میں پیدل دستے تھے، جبکہ دائیں اور بائیں گھڑ سوار دستے متعین تھے۔ ادھر اسلامی لشکر میں بھی سپاہیوں کی ویسی ہی ترتیب تھی۔ جنگ سے پہلے ساسانی سپہ سالار ہرمز نے اکیلے لشکر سے نکل کر حضرت خالد بن ولید کو للکارا کہ وہ میدان میں تنہا اس کا مقابلہ کریں۔ سیدنا خالد بن ولید میدان جنگ میں اترے، یوں دونوں فوجوں کے سپہ سالار آپس میں لڑنے لگے۔ اسی دوران اچانک چند ساسانی جنگجوؤں نے سیدنا خالد بن ولید پر حملہ کر دیا اور سیدنا خالد لڑتے ہوئے اپنے لشکر کے پاس پہنچ گئے، جہاں پر ایک اور مسلمان کمانڈر سیدنا خالد بن ولید کی مدد کے لیے میدان جنگ میں اترا اور اس نے ان جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ خود سیدنا خالد بن ولید نے ساسانی فوج کے سپہ سالار ہرمز کو واصل جہنم کیا۔ اس ابتدائی فتح کے بعد حضرت خالد بن ولید واپس اپنے لشکر میں پہنچے اور انہوں نے عام حملے کا حکم دیا۔ جلد مسلمانوں اور ساسانیوں کے درمیان گھمسان کا معرکہ شروع ہوا۔ یہاں اسلامی فوج کے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ وہ ساسانیوں سے پہلے میدان جنگ میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ ایک طویل آرام کے بعد میدان کارزار میں اترے تھے، جبکہ ساسانی فوج ایک لمبے اور طویل سفر کے بعد بغیر آرام کیے جنگ میں اتری تھی۔ اس لیے مسلمانوں کا پلڑا جنگ میں بھاری رہا، جبکہ ساسانی لشکر کے سپہ سالار ہرمز کی موت نے بھی ساسانی لشکر کے مورال کو کافی ڈاؤن کیا تھا۔
اس خونریز مارکے کے دوران سیدنا خالد بن ولید کے پیدل دستے نے ساسانی سلطنت کی صفوں کو توڑتے ہوئے سینکڑوں ساسانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب چونکہ ساسانی لشکر کی قیادت کمزور تھی، اس لیے ساسانی لشکر گھبرا اٹھا، اور اس دوران ساسانی لشکر کے دائیں اور بائیں بازو میں موجود گھڑسوار دستوں کے کمانڈر نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے دستوں کے ساتھ پسپائی اختیار کی، جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے بجائے ان گھڑسواروں کا تعاقب کرنے کے، انہوں نے میدان میں موجود پیدل دستوں کے قتل عام کا حکم جاری کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ساسانی لشکر کی ہلاکتوں کی اگر بات کی جائے تو آدھے سے زیادہ ساسانی لشکر اس جنگ میں مارا گیا تھا، جبکہ اسلامی لشکر کی جانب سے شہادتوں کی تعداد چند ہزار سے بھی کم تھی۔ اسی دوران ساسانی شہنشاہ یزگر، جسے مارچ کے آخر میں ہرمز کا خط موصول ہوا تھا، اس نے ایک فوج تیار کی اور اپنے کمانڈر کارنس کے ماتحت اس فوج کو خالد بن ولید کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے روانہ کیا۔ سورسز کے مطابق اس نئے ساسانی کمانڈر کے پاس 15 سے 25 ہزار کے درمیان جنگجو موجود تھے۔ جب اس نے جنوب کی طرف پیش قدمی کی اور دجلہ کو عبور کیا تو اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ جلد از جلد ساسانی گورنر ہرمز کو کمک پہنچائی جائے۔ لیکن جیسے ہی یہ لشکر موکیل نامی چھوٹی ندی کو عبور کرنے لگا تو اس کا سامنا ہرمز کی باقی شکست ماندہ فوج سے ہوا، جس کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ نئے آنے والے ساسانی کمانڈر کو سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہونے والی گزشتہ جنگ کے تمام واقعات سے آگاہ کیا گیا۔ ادھر ایک چھوٹا سا دستہ مسلمان کمانڈر حضرت مثنی بن حارثہ کی قیادت میں ساسانی لشکر کے قریب نمودار ہوا۔ غالباً حضرت خالد بن ولید نے اس دستے کو بھاگنے والے ساسانی لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ساسانی کمانڈر کرنس نے جب حضرت مثنی بن حارثہ کے اس لشکر کو دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، چونکہ اس کا سامنا کسی عام عرب بدو فوج سے نہیں تھا، یہ ایک منظم فوج تھی جس نے ساسانی سپہ سالار ہرمز کو ناقابل یقین شکست سے دوچار کیا تھا۔ اس نے بڑے آرام سے دور کھڑے ابالا شہر کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس نے سیدنا خالد بن ولید کو دریائے دجلہ کو عبور کرنے سے روکنے کے لیے ابالا شہر کو قربان کر دیا۔ اسی دوران حضرت مثنی بن حارثہ نے سیدنا خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ جنوب کی جانب سے ایک نئی ساسانی فوج پیش قدمی کر رہی ہے۔